बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सैयद मुआज़ की बात से आगाज़ करते हैं। वो कहते हैं कि आपने OCD के बारे में जो बात की, बिल्कुल सही कहा। मैं भी अपनी गाड़ी से उतर कर पेट्रोल डलवाता हूँ और पेट्रोल वो डाल रहा होता है और मैं उसको टुकुर टुकुर देखता रहता हूँ। फिर वो उसको बंद करता है, तो जो ही वो वापस रखता है उसको, हैंडल को, तो मैं फिर अपना ढक्कन देखता हूँ बंद हुआ कि नहीं हुआ। फिर मैं नोट निकालता हूँ, गिनता हूँ, दोबारा गिनता हूँ, फिर देता हूँ। और कई दफ़ा जो मुझसे पीछे वाले होते हैं वो बार बार पाँ पाँ कर रहे होते हैं और मुझे उन पर गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन पहली दफ़ा मुझे आपकी बात सुन के लगा कि वहाँ गलती मेरी है, इट्स माई मिस्टेक। कभी कभी ये आदतें आपको तंग करती हैं, कभी कभी ये दूसरों को तंग करती हैं। जब तक आपको तंग करती रहें तो बंदा उसको 19-20 कर लेता है, उसके साथ मैनेज कर लेता है। लेकिन जब आप ये दूसरों को तंग करने लगें तो फिर बहुत मुश्किल होता है। और वहाँ पे हर समझदार आदमी को सोचना होता है, गौर करना होता है और अपने दिल से फैसला करना होता है कि इट्स नॉट फेयर, मुझे अब इसको ठीक करना, और चीज़ें ठीक हो जाती हैं। नुमाना खान ने कहा कि सर गूगल वाली वीडियो बहुत शानदार थी, और हमारे यहाँ तो बच्चे हलाल और हराम का भी गूगल से पूछते हैं। अगर कहीं से फूड वो मंगवाना हो, कोई चीज़ मंगवानी हो, तो उसके अंदर वहाँ चूँकि ख़ास उनको कोड नाम होते हैं हलाल के और हराम के, तो बच्चे उससे पूछते हैं। वसीम अब्बास ने कहा कि मेरी फुफ्फो को भी OCD है और वो नहाए जाती हैं घंटों, और कभी कभी तो उनके हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं। वसीम बेटा, ऐसी फुफ्फो हों या कोई भी खातून हो, उनका इलाज कराना चाहिए। अच्छा, किसी भी कमी कोताही का जब आपको इल्म हो जाए तो उसको एड्रेस करना चाहिए। खातिन हज़रात, आज बड़ा मज़े का वाक़या हुआ। वो ये कि मेरी बेटी ने अपने मुख्तलिफ़ दोस्तों को इफ्तारी के लिए सामान देना था। बिरयानी थी, साथ को बोतलें थी। तो हम उनकी 3 दोस्तों के यहाँ गए और तीनों में से 2 को उसने मैसेज पे मैसेज करके उठाया और उन्हें बताया कि वी आर कमिंग, वी आर ऑन द वे। तो वो दरवाजे पे आई और आकर उन्होंने गिफ्ट वसूल किया, और उन दोनों की आंखें नींद के वो जो डोरे थे उनमें थी। तीसरी उसके मैसेजेस पे और फ़ोन पे नहीं उठी, तो वहाँ जाकर उसने फिर दस्तक दी। फिर वो पहुँची, उसको सोते में से उठाया, और ये वक्त था 4:30 बजे का। तो वापसी पे मेरी बेटी ने मुझे जो बताया, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसने कहा ये तीनों उनकी जो बच्चियाँ या बाकी जो उनकी क्लास फेलोज़ हैं, इन सब का मामूल ये है कि सारी रात ये अपने मोबाइल पे ड्रामे देखती हैं, या कोरियन को सीरीज़ हैं वो देखती हैं। अलतगरल और कुर्लिश उस्मान ये नहीं देखती। इनफैक्ट इंडिया के बाद ड्रामे ऐसे हैं कि जिनकी हज़ार किस्तें हैं। अब सोचिए 40 मिनट की किस्त है, तो ये फजर तक, यानी सुबह सहरी तक मुसलसल देखती हैं। उनके ये जो हाथ हैं ये दुखने लग गए और बाजुओं में दर्द रहने लग गया है। ज़ाहिर अपने बेड पे लेट के कुछ अर्से बाद इनकी आंखें भी कमज़ोर हो जाएंगी। लेकिन उससे ज़्यादा जो अभी उनके पेरेंट्स भी शायद फील नहीं कर रहे कि अच्छा बच्चियाँ हैं, कोई मसला नहीं है, रमज़ान है, गुजर जाएगा। इन सब के ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, और अभी जो ही कोविड कम होगा तो उनके एग्ज़ाम भी होने। इनमें से कोई एक बच्ची भी एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं है। इनका सुबह डेली 9 बजे पेपर आते हैं जो उनके कॉलेज से आते हैं, और पेपर बच्चियों ने हल करके 3 घंटे का वक्त होता है, वो जमा कराना होता है। तो मैंने नोटिस किया कि मेरी बेटी तो सुबह 8 बजे उठ के बैठी होती है। चूँकि 8 बजे हमारी जो काम करने वाली मेड है वो आ जाती है, आधा घंटा पौना घंटा उसका वो काम करवाती है, उसके साथ साथ मूव करती है, और ठीक 8:45 बजे वो बैठ जाती है अपनी सीट पे और पेपर का इंतज़ार करती है। मैंने उससे कहा बेटा तुमने क्या इस बीच में सीखा? उसने कहा पापा मैं तो हैरान रह गई हूँ कि इन्होंने ज़िंदगी में करना क्या है। क्या ड्रामे देख के ये ज़िंदगी का और अपने करियर का सफ़र आगाज़ करेंगी? तो कैसे करेंगी जिन्होंने ये फ़ैसला करके अपना वक्त बचाया और रातों को ज़ाया नहीं किया। देखिए, रात को ना इबादत हुई, ना कुरान पाक पढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि उस घर में बाकी लोग भी ये नहीं कर रहे, या उनकी वालिदा या उनके वालिद वो भी यही काम कर रहे हैं। वो और ड्रामा देख रहे होंगे और कोई फिल्म देख रहे होंगे। तो उस घर में जिस वजह से रमज़ान आया था वो तो नहीं हो रहा। तो एक बड़ा डिज़ास्टर है जो बच्चों को और बच्चियों की ज़िंदगी में आया, और अब वालिदैन ने उनको या तो हथियार फेंक दिए या वो डर गए।
لیکن جو اس ساری گفتگو میں اور سارے وزٹ کے بعد جو سب سے شاندار چیز جس نے میرا دل جسے کہتے ہیں نا گارڈن کر دیا، وہ یہ تھا کہ میں نے پوچھا بیٹا آپ کے پیپر کیسے ہو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا بابا بہت اچھے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہو رہے ہیں، پر جو سوال مجھ کو نہیں آتا میں پیپر وہاں چھوڑ دیتی ہوں اور اس کے بعد میں اس سوال کو یاد کرتی ہوں۔ میں کتاب کھول کے، میں نے اپنے ساتھ طے کیا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں نے کتاب کھول کے پیپر نہیں کرنا۔ تو سم ٹائم میں پیپر 4 گھنٹے میں کرتی ہوں، لیکن اس میں میری اپنے آپ کے ساتھ جو وعدہ، پرومس اور کمٹمنٹ ہے اس کو نہیں میں توڑتی۔ خاص حضرات، اس سے شاندار بات، اس سے آپ کا دل بڑا کرنے والی بات، اس سے آپ کو راحت دینے والی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی اولاد میں سے جب وہ بچے اکیلے بیٹھے ہوں، ان کا ٹیچر ساتھ نہ ہو، وہ کیمرہ نہ لگا ہوا ہو، اور ان کے دوست یا تو پیپر حل ہی نہ کر رہے ہوں، اور حل کر رہے ہوں تو کتابیں کھول کے بیٹھے ہوں، اور دیٹس ناٹ اے کائنڈ آف پیپر، وہ ایک اسائنمنٹ ہے جیسے کرتے ہیں نا، پیپر کتاب کھولی، اس میں سے دیکھی، لکھتے گئے تو آخر میں تو ٹکا ٹوکری والا معاملہ ہوتا، کچھ بھی یاد نہیں ہوتا۔ تو یہی بچے جب ایگزام میں جا کے بیٹھیں گے، اچھا میں اس وقت ایگزام کی بات نہیں کر رہا، میں اس وقت صرف جو اورینٹیشن کی بات کر رہا ہوں کہ گھروں میں اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو کم سے کم اتنا ٹرسٹ وردی تو بنانا چاہیے۔ جب وہ پیپر دے رہے ہوں تو آس پاس سے گزرتے ہوئے پوچھنا ضرور چاہیے کہ کتنا دیکھ کر کیا۔ انفیکٹ یہ جو کردار کی خوبی ہے، یہ جو کردار کی عظمت ہے، یہ ساری عمر آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گی، یہ ساری عمر کبھی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گی۔ ہمیشہ آپ کی آنکھ سر بلند رہے گی، ہمیشہ آپ ایسے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھیں گے، آپ کا سر بلند رہے گا، اور آپ کا جو دل ہے وہ اپنی اس خوبی پہ، ابھی پتہ نہیں وہ خوبی اس کو مانے یا نہ مانے، پر دیٹس اے ریئل اچیومنٹ کہ آپ اگر اتنی سی عمر میں، کہ جب باقی سونے سے فارغ نہیں ہو رہے، ساری رات جاگنے کے بعد پھر سارا دن سوتے ہیں، اور 4 بجے بچیاں اٹھنے کے بعد منہ دھوتی ہیں، پھر کچھ اگر کسی نے گھر میں صفائی کرنی ہے تو وہ کرے گی، کسی نے اماں کو ہیلپ آؤٹ کرنی ہے افطاری میں تو وہ کرے گی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی ایک آدھ گیم شو رکھا ہوا ہے جو 10 بجے آتا ہے، جو وہ گیم شو دیکھیں گی، اور گیم شو دیکھنے کے بعد ابا یا اماں ممکن ہے کچھ اپنے اس پہ لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پہ یا موبائل پہ دیکھنے لگ جائیں، اور بچے اور بچیاں اپنے لیپ ٹاپ پہ شروع ہو جائیں۔ یہ جو PUBG والا عذاب ہے، کل کسی نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی، کافی سارے لڑکے تھے کہ اگر ہم کو آن لائن پڑھا رہے ہو تو فزیکلی ٹیسٹ کیسے لے سکتے ہو، یار کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے پھر اس کو جوک مارا کہ ہم نے PUBG بڑا کھیلا ہے، ہم کو فوج میں لے لو۔ فوج ہو یا غیر فوج ہو، زندگی میں غیر سنجیدہ لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے، زندگی میں ان کے لیے ہے جو اپنی ذمہ داری لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وقت آپ کا ہے، کوئی آپ کو روکے نہ روکے، ٹوکے نہ ٹوکے، آپ کے سر پہ کھڑا ہو یا نہ ہو، پیپر آپ ہی نے دینے ہیں، کریئر آپ کا بننا ہے، نہیں بنے گا بگڑ جائے گا۔ زیرو پہ کھڑے ہوں گے، کیا فٹ پاتھوں پہ بیٹھیں گے، کیا تھڑوں پہ بیٹھیں گے، کیا پھر ان لوگوں کو دیکھ کے حسرت سے دیکھا کریں گے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اسی بیچ میں ان 20-30 لاکھ لڑکے اور لڑکیوں میں سے جو FSC کرنے والے ہیں، یہ پڑھ بھی رہے ہوں گے، ٹیوشن اگر ان کی اکیڈمی میں نہیں چل رہی تو گھروں پہ چل رہی ہیں، یا خود سے ان کی جو سیلف اسٹڈی ہے وہ چل رہی ہے، بیکاز دے آر کمیٹیڈ، دے آر وائز انف، وہ اتنے عقل مند اور دانش مند ہیں، اور یہ دانش ان کے اندر سے اگی ہے، کسی نے کوئی انجیکٹ لگا کے یا ڈر سے یا زور زبردستی ان کو عقل مند نہیں کیا۔ پر جن کے گھروں میں ایسی بیٹیاں اور ایسے بیٹے ہیں، میں آج ان سب کو بالکل مبارکباد دیتا ہوں، ان کو اپنی اس خوشی میں شریک کرتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے آپ کی بیوی کامیاب رہی، چونکہ یہ کام آپ نے نہیں کیا، یہ آپ کی بیوی کرتی ہے۔ ان کو کریکٹرفل بنانا، اس کو ہارڈ ورکنگ پہ لے کے جانا، اس کو اپنے کام سے جوڑنا، چونکہ ڈنڈا تو ہم نے سنا تھا پیر ہے بگڑیاں تگڑیوں کا، پر اگر ڈنڈا سر پہ نہیں ہے، ٹیچر بھی سر پہ نہیں ہے، ٹیوٹر بھی سر پہ نہیں ہے، اور پھر بھی آپ صبح 8 بجے اٹھتے ہو، اپنا کام پورا کرتے ہو، گھر کا کام پورا کرتے ہو، اور پھر بیچ میں جہاں آرام کا وقت ملتا ہے وہ دیکھتے ہو، اور رات کو کوئی ڈرامہ، کوئی سیریل اپنی مرضی سے آپ اس کو نہیں وقت ضائع کرتے، نہ تو وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کسی اور پازیٹیو ایکٹیویٹی میں۔ اسی دوران میری چھوٹی بیٹی نے سورہ واقعہ یاد کر لی ہے، سورہ ملک یاد کر لی ہے۔ ایک دفعہ میں نے اسے کہا تھا
اور اس کی والدہ سے گزارش کی تھی کہ بیٹیوں کو یہ اثاثہ ضرور دینا چاہیے، یہ زیور ہے سورہ واقعہ کا اور سورہ ملک کا۔ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے وہاں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی، وہاں کبھی فاقہ نہیں ہوتا، یہ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ تو اس نے زبانی یاد کر کے جب وہ پڑھتی ہے، لٹرلی اس وقت دل میں وہ جو ٹھنڈک اور سکون اترتا ہے، اور میں اس کے جا کے ماتھے پہ بوسہ دیتا ہوں، اور میں تو کبھی کبھی فرمائشی بھی کہتا ہوں کہ آج مجھے 2 سورہ واقعہ پڑھ دو۔ اور جب میری 2 بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں تو یقین مانیں شام کو اس دن جو خواہش ہوتی ہے، جو اللہ سے فرمائش ہوتی ہے یا ضرورت ہوتی ہے، وہ لازمی 10/10 نہیں ہے، 110% وہ پوری ہوتی ہے۔ یہ بلیو کا مسئلہ ہے، یہ اورینٹیشن کا مسئلہ ہے، یہ اپنے بچوں کی لائن اور لینتھ سیدھی کرنے کا مسئلہ ہے۔ اگر کوچ ایک اچھے بالر کو ایسی لائن کرواتا ہے اور اس کو ٹرین کر دیتا ہے کہ سیدھی بال وکٹوں پہ جاتی ہے تو وہ میچ ونر بالر بنتا ہے، 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 وکٹیں لے جاتے ہیں صرف اپنی لائن اور لینتھ سے۔ تو جو بچے اور بچیاں ان دنوں ڈراموں پہ وقت ضائع نہیں کر رہے، اچھا جو کر رہے ہیں میں بھی ان سے کچھ نہیں کہہ رہا، ان کا دل ماننا چاہیے، کسی کے کہنے پر رک گئے تو کیا رکے، ان کا دل ماننا چاہیے۔ اور جو بچے اور بچیاں میری بیٹی کی طرح اپنی مرضی سے چیٹنگ نہیں کر رہے، اپنی مرضی سے کتاب نہیں کھول رہے، یہ فیصلہ کر کے کہ یس اٹس می آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ، تو دنیا میں آپ جیسا سرخرو اور آپ جیسا باعزت اور شاندار اور قابل عزت اور قابل فخر، اور میں تو جسے باوقار کہتا ہوں، وہ یہی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ اس کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا ہے، اس کا تعلق تو آپ کا کچھ بڑا سوچنے سے اور بڑا کرنے سے ہوتا ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔